داناؤں کا قول ہے وہ جھوٹ جس سے بھلائی مقصود ہو ایسے سچ سے بہتر ہے جو فتنہ پیدا کرے۔ میں نے سنا کہ کسی بادشاہ نے ایک قیدی کے قتل کا حکم دیا۔ بیچارہ مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے لگا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو انسان زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے جو جی میں آئے کہہ دیتا ہے۔ جب صلح کرنے یا بھاگ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تو مجبور ہو کر آدمی تلوار کی تیز دھار کو بھی ہاتھ سے تھام لیتا ہے۔ مایوس انسان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، جس طرح بلی جب مغلوب ہو جاتی ہے تو کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ ایک نیک دل وزیر نے عرض کیا، خداوند نعمت، یہ بیچارہ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ رہا ہے جس میں خدا نے غصہ کو ضبط کرنے اور خطا کاروں کو معاف کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ بادشاہ کو قیدی پر رحم آیا اور اس کے قتل سے درگزر کیا۔ دوسرے وزیر سے جو پہلے کا الٹ تھا نہ رہا گیا، کہنے لگا ہماری طرح کے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کے حضور میں سچ کے علاوہ بھی کوئی بات زبان پر لائیں۔ حق بات یوں ہے کہ اس قیدی نے حضور کو گالیاں اور کوسنے دیے ہیں۔ بادشاہ نے اس وزیر کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا، اس کا جھوٹ تمہارے اس سچ سے ہمارے لیے پسندیدہ تر ہے، کیونکہ اس جھوٹ کا رخ بھلائی کی طرف تھا اور اس سچائی کی بنا خباثت پر تھی۔ داناؤں کا قول ہے کہ وہ جھوٹ جس سے بھلائی مقصود ہو اس سچ سے بہتر جو فتنہ پیدا کرے۔ جس شخص کے کہنے پر بادشاہ عمل پیرا ہو جائے وہ اگر اسے نیک رائے نہ دے تو صد حیف ہے۔ فریدون بادشاہ کے محل کی محراب پر لکھا ہوا تھا، اے بھائی، دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی، پس بہتر یہی ہے کہ اپنے خالق حقیقی سے لو لگا۔ دنیا کی سرداری اور بادشاہت پر بھروسہ مت کر، اس نے تجھ ایسے کتنوں کو اپنی آغوش میں پالا اور پھر خود ہی انہیں مار ڈالا۔ جب جان پاک روح نے جسم کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا تو پھر تخت یا فرش خاک پہ